شہریار صاحب ڈیر اسمل خان سے پوچھتے ہیں، کیا بائبل ہم مسلمان پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہرگز نہیں پڑھ سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جب ہمارے پاس دستور منشور بطور نافذ العمل کتاب رائج ہو چکی ہے، تو اس کے مقابلے میں آنے والی وہ کتابیں جو ایکسپائریڈ ہو چکی ہیں تو اس کو پھر نہیں لینا چاہیے۔ جس طرح آج دنیا میں بھی ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ ایک اپ ڈیٹ ماڈل آ جاتا ہے تو اس کے پچھلے ماڈل کو انسان چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو چیز ایکسپائری ہو چکی ہے تو پھر تو اسے تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہ جب تورات اتری تو وہ نافذ العمل اپنے زمان میں تھی، پھر اس کے بعد وہ ایکسپائری کر دی گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ان پہ اترنے والی انجیل کتاب جب وہ بھی ایکسپائریڈ کر دی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے، اب نافذ العمل قیامت کی صبح تک وہ قرآن پاک ہے، تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اور اسی کو ہی پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس کا عمل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دکھاؤں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، اور وہ پڑھ رہے تھے تو اس پر ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، دیکھا تو حضرت عمر یہ پڑھ رہے ہیں، تو اس پر نبی علیہ السلام کا غصے جیسا انداز ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا جو رنگ ہے وہ بدل گیا، غصے جیسا عمل آ گیا، ایک اثر آ گیا۔ تو اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو فرمایا، اے عمر تجھے کیا ہو گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے، کیا عمل کر رہے ہو، اس چیز کو چھوڑ دو۔ تو ادھر ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، حیران ہو گئے کہ کیا یہ میرا ایسا عمل نبی علیہ السلام کے لیے اتنا غصے کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ تو انہوں نے بالکل چھوڑا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ایک ہونے، رسول اللہ کے نبی ہونے اور اس دین کے اسلام ہونے پر مکمل راضی ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی اور چیز پسند اور مقابلے میں کوئی اور آنے والی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر تم کیا کر رہے ہو؟ اگر آج موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی ضرور اس بات کے پابند ہوتے کہ وہ میرا کلمہ پڑھتے اور میرے قرآن کے اوپر عمل کرتے، آج مقابلے میں تم دوسری کتاب کو پڑھ رہے ہو۔ تو اس وجہ سے ایسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ جس چیز کے پڑھنے کی بات کر رہے ہیں محترم، تو آپ ذرا اندازہ لگائیے، ان کے تو ہر ضلع میں، ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر ملک میں اپنی اپنی کتاب ہے، اپنی اپنی زبان کی ہے، حالانکہ وہ عبرانی زبان کے تھے، وہ جس زمانے میں اترے ان کی زبان اور تھی، اور آج ان پر جو ان کے پاس موجود کتاب ہے وہ کوئی اور ہے، وہ انگلش کتاب کے اندر ہے۔ تو انگلش کا کیا معاملہ پھر، حالانکہ وہ انگلش میں تو نہیں اتری تھی لیکن ان کے پاس انگلش میں ہے، اور پھر مزے کی بات انگلش میں تو ہے، ہر ملک کی زبان پھر ورڈنگ اس میں چینج ہے۔ تو الحمدللہ جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے وہ الفاظ میں بھی ایک ہے اور معنوں میں بھی ایک ہے۔ آپ جنگلوں میں چلے جاؤ، آپ پہاڑوں میں چلے جاؤ، یا آپ میدانوں میں اتر آؤ، کائنات انسانیت جہاں بستی ہے وہاں موجود قرآن ہے تو وہ سب کا ایک ہے، الحم کی الف کی زبر سے لے کر من الجنت والناس کی سین کی زیر تک آپ دیکھ لو، تمام کے تمام ایک ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ جب پڑھنا ہی ہے تو پھر قرآن کیوں نہ پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کا ترجمہ سیکھا جائے، اس کی تفسیر جانی جائے، اس کے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو عوام کے لیے بہتر کتاب جو لانچ کی ہے، آسان ترجمہ قرآن کے نام سے، جس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کے طور پر، قرآن پاک کو ترجمے کے طور پر پڑھنا یا قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا، وہ تو ایک قوم کے لیے آسان ہو چکا ہے۔ تو اگر پڑھنا بھی ہے تو انسان اس کو فالو کر لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بھی بسر کرنے لگ جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم مغربی ممالک میں کہیں پہ موجود تھے، تو وہاں پہ انہوں نے فرمایا ہم جس مجلس میں موجود تھے تو وہاں پہ عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، تو ہم سب کا بیٹھنا ہوا، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم تمام مذہبی پیشوار جمع ہیں، تو کیا خیال ہے کہ کچھ ایک عجیب عمل کر لیں، ایک نیا مثبت اعلیٰ قسم کا؟ تو سب نے رائے دی، تو پیر صاحب نے فرمایا میں نے بھی رائے دی، کہا جب اگلی مرتبہ ہمارا یہاں پہ آنا ہوا تو ہم جس آسمانی کتاب کے قائل ہیں تو اس کی تلاوت کریں گے، کہا یہ تو بڑا ہی بیسٹ طریقہ ہے، تو ہم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ تو جب دوبارہ ملنے اور ملاقات کرنے کا موقع آیا تو میں بھی وہاں پہ موجود تھا، تو سارے بندے میری طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ چونکہ بات آپ نے کی تھی تو ابتدا بھی آپ کر لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں کون سی کتاب قرآن پاک میں سے کون سی صورت پڑھوں بطور تلاوت کے، تو میں نے سورۃ الفاتحہ کا انتخاب کیا، کیونکہ تمام تر وہ مضامین جو 30 پاروں میں ہیں وہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے سمو کے بطور ہیڈنگ اور سرخی کے اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں رکھ دی ہیں۔ تو اس بنیاد پہ میں یہاں پہ شروع ہو گیا، تو میں نے مکمل تلاوت کی، میں نے کہا ناؤ یو آر ٹرن، اب آپ کی باری ہے تو اب آپ پڑھیے۔ تو ان میں سے کوئی جب کھڑا ہوا تو وہ انگلش میں پڑھنے لگا، کہا ایک منٹ آپ ذرا رک جائیں، کہا جی، کہا شاید میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں سکا، میں نے کہا تھا جو کتاب جس نبی پہ اتری ہے وہ تلاوت کرنی ہے، تو آپ تو انگلش میں پڑھ رہے ہیں۔
تو کہا ہاں وہ یہی تو ہمارے نبی کی کتاب ہے. کہا کیا آپ کے نبی پر انگلش زبان میں کتاب اتری تھی؟ کہا نہیں. تو کہا وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس پر وہ سارے کے سارے ہکے بکے اور حیران رہ گئے کہ آسمانی کتابوں میں جو آج کتاب محفوظ ہے، چاہے وہ بائی ورڈز ہو یا چاہے وہ بائی میننگز ہو، چاہے وہ الفاظی صورت میں ہو چاہے وہ معنی کی صورت میں ہو، تمام تر جو بھی باتیں ہیں وہ قرآن محفوظ ہے. اس کے علاوہ باقی تو تمام کی تمام رد و بدل کر دی گئی ہے. تو جو رد و بدل کر دی گئی ہے ہم بھی اسے چھوڑ دیں، اور جس پہ کوئی شک بھی نہیں ہے، جس کی ابتدا لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے ہوتی ہے کہ اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو پھر اس کو تو لینا ہی لینا چاہیے.